بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ٹیم تو حاضر ہے، اور ساتھ ہی چونکہ ملک میں اس وقت بے شمار ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس پر ہمیں بڑے ایکسپرٹ اور بہت بڑے اینالسٹ کی خدمات کی ضرورت پڑتی ہے. آج ہم نے زحمت دیا ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ جو کور کمانڈر منگلا رہے اور بڑے اہم عہدوں پر خدمات انجام دی، اور لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے ویوز دیتے ہیں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. ہمارا بھی ان سے اکثر اختلاف ہی رہتا ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی نظامی صاحب. جی غلام حسن صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب آج کل روز برس رہے ہیں اپنے مخالفین پہ بھی، کوئی میڈیا پہ بھی تھوڑی بہت ٹونگے مار لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی الیکشن کیمپین ہے جس کا حصہ ہے یا واقعی کچھ تھوڑے سے غائب ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں گوشت کا ناغہ بھی ہوتا ہے منگل بدھ کو، لیکن یہ سیاستدان جو ہے روز مخالف سیاستدان بے سراپا ذرا سنائیں بھی کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر. کیا آپ سیاستدان ضرور ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور بلا ناغہ بولتے ہیں، روز بولتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے. گوشت کا بھی منگل اور بدھ کا ناغہ ہوتا ہے، ان کا کوئی ناغہ نہیں ہوتا. ٹی وی پہ کوئی وہ چل رہی ہو اپنا خبر، اس کو سننے یا پڑھنے کے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے. اور یہ جھوٹ سن سن کے یہ بھی تنگ آ گئے ہیں، ان کے بھی کان پک گئے ہیں. اب آپ ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ جاؤ کہ آپ کی بات سننا لوگ بند کر دیں. یہ نظامی صاحب بات یہ ہے، معاف کرنا، ہم نے تو اپنی خبر میں پڑھنا ہے جو وزیر اعظم فرما رہے ہیں. 99% people of Pakistan think he is telling lies on the flats in London. انہوں نے پیسے لوٹے، اسے وہاں جائیدادیں خریدی، اور اب کہہ رہے ہیں میرے بچے جو ہیں وہ پیدائشی پیدا ہونے سے پہلے اربوں روپے کے کاروبار کر رہے تھے اور میری بیٹی کر رہی تھی. یہ ان کے he should have resigned by now. کمال باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو جھوٹ کا کہہ رہے ہیں. اور ٹیمپریچر تو کم نہیں، میں نہیں کر سکتا. یہ مجھے بتائیں کہ لیکن آج جو پاناما پہ ہوئی ہے کارروائی، جنرل صاحب آپ کی بھی انٹرسٹ کی بات ہے، مخدوم علی خان صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پورے حقائق نہ بتائے ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. دوسرے انہوں نے کورٹ کی جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر دی، پہلے بھی کرتے رہے تو انہوں نے لے لیا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سارا ڈیفینسی سفید جھوٹ ہے. یار تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، کین یو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے عارف نظامی سن آف حمید نظامی کہہ دیں کہ یہ جو فلیٹس ہیں نواز شریف کے اس سے کوئی تعلق نہیں؟ چلو کہہ دیں. حق حلال کی کمائی جو ہے ان کے بچوں کی پیسے لے کے گئے باہر سے. میاں نواز شریف کا تو تعلق ہی نہیں. آج ان کے وکیل نے کہا. کیوں جنرل صاحب؟ جی ان کے وکیل نے بھی کہا ہے، میاں صاحب نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حیرانگی کی بات ہے. دیکھیے جی پوری قوم ایک طرح سوچ رہی ہے، اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کسی کو اس بات پہ شک نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی دال میں کافی حد تک کافی کچھ کالا ہے. اور یہ جو میاں صاحب کا جو روز کا گرجنا برسنا ہے، ایک میں نے ٹرم ایک کوائن کی، اگر آپ کو پسند آئے تو پورکوپائن سنڈروم ہے. اگر جو پورکوپائن خطرہ ہونا جانور والا، تو جب اس کو خطرہ ہونا تو چاروں طرف وہ کانٹے پھینکتا ہے، جو چیز اس کے زد میں آئے وہ ساری زخمی ہو گئی. یہ کانٹے پھینکے جا رہے ہیں، اب یہ کانٹے پھینکے جا رہے ہیں. اور یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ خوف کی، دیکھیے خطرہ یہ ہے ایک پاناما لیک سے، اور یہ کسی نہ کسی انجام پر تک پہنچے گی. اور روز کے حساب سے جو ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے، ڈیلی کے حساب سے ہر روز اگر آپ ایک نوش بھی نیچے لے کے آئیں تو گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر کی اب کریڈیبلٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی اس وقت؟ دیکھیے اس کو یا تو ہونا کہ بھی کوئی زیادہ میجورٹی آپ یقین کر لیں جو پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آپ ججز کے ریمارک دیکھ رہے ہیں، جو پرائم منسٹر کے اپنے وکیل جو کچھ انہوں نے ابھی تک پیش کیا ہے، ابھی تک جس بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں منی ٹریل کی، تو ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور پھر یہ جو فلیٹس کا مسئلہ ہے اور یہ جو منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے، یہ آج کی بات تو نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 97 میں حامد میر صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایکسپوز کیا، اس وقت سے بات چلی آ رہی ہے. یہ تو ہم کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے اتنا بڑا کہ آج تک اس کو ہم پیش نہیں کر رہے بلکہ لہت ولاد سے کام لے رہے ہیں. جنرل صاحب لیکن وہ کہتے ہیں یہ کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ پاناما وغیرہ یا کرپشن، یا آپ اور ہم ایسے انٹلیکچوئل بحثوں میں پھرتے رہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس قسم کی سوچ اگر ہماری لیڈرشپ کی کہیں سے آتی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہوں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کے. خواجہ آصف کا وزیر دفاع، میں تو کہتا ہوں یہ ان کو ساروں کو فارغ کرے. وہاں سینٹ آف پاکستان میں کہتا ہے کہ رحیل شریف پاکستان آ گئے، وہ ابھی تک پاکستان نہیں آئے.
سعودی عرب سے چلے گئے کسی اور ملک میں؟ دبئی. جی یہ ضعیف دیتا ہے. آپ یو آر ڈیفینس منسٹر واٹر اینڈ پاور کے، آپ وزیر اعظم کے سب سے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہو جی، اور کسی کو خاطر میں نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو سیکنڈ ٹو نان سمجھتے ہو. تو یہ آپ غلط بیانیاں کر رہے ہو. آپ کو پتا وہ جے پرکاش نارائن کے اوپر پرائم منسٹر آف انڈیا نے کہہ دیا کہ وہ فوت ہو گیا، تو ان کو معافی مانگنی پڑی قوم. لیکن جنرل صاحب مجھے بتائیں یہ کہ دیکھیں نا، یہ جو سیاستدان فلاں کوئی سیاستدان کہے کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ کے جرنیل بھی جب سیاست میں آتے ہیں ان کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر اپنی اپنی اوقات کے مطابق کہیں نہ کہیں تو ہم نے ڈنڈی مارتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. یہ اس سے تو ہمیں انکار کرنا میرا سمجھتا ہوں کہ انتہائی بیوقوفی ہوگی. لیکن مسئلہ دوسرا ہے. دیکھیے جب بات کر رہے تھے نا پاناما لیکس کا، ایک تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان سے دولت باہر لے جائی گئی. اگر یہ پاکستان میں لگتی تو شاید پاکستان کے حالات اس سے بہت مختلف ہوتے، اربوں ڈالر گیا پاکستان سے باہر. دوسرا یہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے، مجھے شاید ہماری عدالتوں کو بھی سب کو چکر دے جائیے. آپ کا کیا خیال ہے جن ملکوں میں دولت گئی ہے ان کو پتہ نہیں دولت کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، ساری چیزیں ان سے جا کے ہم جب بات کریں گے، یا کل کو اگر وہ کوئی ایسے قانون پاس کرتے ہیں جن سے اس دولت کو کنفسکیٹ ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے پارلیمنٹ وہ جیسے جو معاف کرنا جو لوٹ کے اپنے ملکوں سے لے گئے ہیں، شہنشاہ ایران ہو، فلپین کا وہ جو صدر تھا مارکوس ہو، یعنی وہ شاہ ایران کو دیکھ لیجیے، مبارک ہو، صدام حسین ہو، قذافی ہو، ان کے کوئی کام آئی ہے؟ کسی کے کام نہیں آئے. اور جنہوں نے لوٹ مار پیسہ کیا تو قبروں میں لے گئے ہیں، کوئی نہیں لے کے گیا. ایشو تو بہت بڑا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ اپنے لوگوں کو بھوک ننگ کا شکار کرنے والے کون ہیں؟ لیکن غلام حسن صاحب آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ووٹروں کا تو ایشو نہیں ہے. چلو کس کا ایشو ہے پھر؟ یہ آپ کا اور میرا، یہ نریندر مودی کا ایشو ہے. عمران خان نے ایسی خواہ اسپانسر پہ اٹھایا. نہیں یہ سن لیں، شیخ رشید رضیہ بٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نہیں نظامی صاحب، یعنی عمران خان کے لوگ کہتے ہیں یہ سیاست نہیں سمجھتا، اس کی یعنی یو ٹرن ہے، لیکن اس کے بدترین مخالف بھی اس کو بے ایمان. ایک اور چیز جو ہوئی ہے سارے میں، دیکھیے جو زیادہ پریشان کن، بلکہ بہت زیادہ پریشان کن یہ ہے کہ پچھلے چیف جسٹس کے جب گئے تو ریمارکس اگر آپ نوٹ کیجئے، اور یہ جو بھی عدالت ہے اس کے ریمارکس بھی آپ نوٹ کر لیں، لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ اس کام کے قابل نہیں رہ گیا جس کا یہ کام، اس کو آپ نے کام سونپا ہوا ہے. اربوں روپیہ اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا جو نظام سلطنت ہے یا جس کو ہم گورننس کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایشو تو ہے نا. اٹ از کیونگ ان سر، سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا ہے، کیو ان کر رہا ہے. ہم ماننے کو اچھا یار غلام حسین صاحب اکیڈمک بحث کر رہے ہیں آپ، کیا مجھے تو لگتا ہے یہ کہ یہ جو یہ انہوں نے بچ جانا ہے ادھر سے بھی کسی چیز سے. یہ تاریخ خواہش ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میاں نواز شریف نے بچ جانا. چلو فرض کر لیں بچ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. یہ پھر کیوں میرا پرائم منسٹر اس کریڈیبلٹی کے ساتھ انٹرنیشنل فورم میں جا کے پاکستان کی بات کیسے کرے گا؟ یہ پھر الیکشن جیت جائے گا. الیکشن جیتنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سب آپ کسی الیکشن جیت کے جب آپ کھڑے ہو کے دنیا کو بتائیں کریڈیبلٹی کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا کریڈیبلٹی، آپ نے دیکھا جو کچھ نکل رہا ہے اس کے بارے میں. وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ پاکستان امریکہ کا ہوگا. امریکہ کے اندر جو پریشانی وہ دیکھ لیجیے کیا ہے اس وقت. سب کو امریکہ اکھڑا ہوا ہے سارا اس کو سارا. نہیں الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. معاف کرنا، دھاندلی اگر نہ ہو تو ان کے سارے بندے ہار جائیں. یار یہ دھاندلی خان آپ بھی بن گئے ہو. کیا مطلب میں کیوں خان بن کیا یار یہ دھاندلی لگے رہتے ہیں آپ. کیا دھاندلی؟ میں نے خود دیکھی ہے ان کی دھاندلی. میں نے دیکھا یار، میں نے تو خود اس وقت مجھے یاد ہے ایسے الیکشن ہوئے ایسے ہی بس. نظامی صاحب وہ رپورٹ آپ پڑھ لیں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہوئی ہے نا، وہ پڑھ لیں. یار جو ہارتا ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں میں فرینکلی اس سے مایوسی میری یہ ہے. ٹھیک ہے 15-20 سیٹ نواز شریف کی ہو سکتی ہیں، لیکن کہ الیکشن وہ ہارا ہوا جیت گیا دھاندلی سے، میں یہ ماننے کو تیار ہوں. چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں آپ کی بات. اور بات یہ ہے کہ میاں سیاستدانوں کو تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی تو کچھ سچ بولنا چاہیے نا. میاں نواز شریف ٹھیک کہتا ہے. چلیے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم تو سچ بول رہے ہیں الحمدللہ. میں اس رپورٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں آپ نواز شریف پر کیوں 40 کے 42 یہ آپ کامیڈی شو کر رہے ہیں یار، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ترس کر رہا ہوں. بے ضابطگیوں کا جو 40 سے 42 بے ضابطگیوں کا ذکر تو کیا وہ سارا اس نے. کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، کسی کو سزا نہیں ملی. آپ کے الیکشن میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، کسی نے کو سوچا نہیں اس کو. چلیے دھاندلی نہیں بھی ہوئی، کم از کم اس وقت تو آپ غور کیجئے. اور اب کتنا ابھی آلموسٹ انٹو الیکشن. معاف کرنا یہی حالت رہی،
یہی رونا دھونا ہوگا, یہی دھاندلی ہوگی, یہی لوٹ سر مار یہ نہیں ہوگی, ہوگا, یہی ہوگا. یہ میری بات سنیے. آپ نے کوئی بھی سیف گارڈ نہیں کیا, نہ دھاندلی کے خلاف نہ لوٹ مار. اس وقت تک میں آپ کو بلینز آف روپیز کے ڈیلی بیسس پر, یہ کہتے ہیں نا جھوٹ, جتنا بھی جھوٹ بولیں وہ سچ ہوگا, اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے اس وقت وفاقی حکومت میں اور پنجاب حکومت میں. باقیوں کا مجھے نہیں پتا. پنجاب حکومت بڑا صاف شفاف ہے یار. نہ میں معافی چاہتا ہوں. آج شہباز شریف صاحب نے یار کلین واٹر ڈرنکنگ میں بڑی دھاندلی ہو رہی ہے اور بڑی کرپشن ہے, اور وہ کوئی منہ کیا دکھائیں گے الیکشن کے موقع پہ, وہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں خود کہ چیزیں غلط ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ ان پہ کرپشن کا الزام لگائیں. میں نے ان پر نہیں لگایا, میں نے کہا کہ بڑی زیادتی ہے, ہو رہی ہے یہاں. اگر ہو رہی ہے کیا مطلب ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ بتائیے نا, مجھے بتائیے کہ صدر پنجاب کے فنڈ اگر سارے لاہور میں لگ رہے ہیں یا فیصل آباد میں لگ رہے ہیں تو یہ دھاندلی نہیں ہے؟ یہ لاہور کو جنت بے نظیر بنا دیا اور لاہور تو پاکستان نہیں, کوئی سیریس بات کرنا نہیں چاہتے. نہیں یہ آج یہ دیکھیے یار بات تو سیریس کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمیں کاؤنٹر کر رہے ہیں تھوڑا سا تاکہ لاجک صحیح آئے سامنے آئے. دیکھیے صدر پنجاب کے فنڈ لاہور میں لگ گئے, لاہور تو پیرس بن جائے گا. یہ کدھر بن گیا؟ تھوڑا سا ایسا میں آپ کو لاہور لے چلتا ہوں. لاہور کے جو اربن لاہور سے ذرا تھوڑا سا باہر نکلے, ایون یہ گلبرگ میں آپ میرے ساتھ چلیں, یہ یہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ, باقی لاہور کو تو آپ چھوڑ دیں. تو ابھی لاہور میں اور پیسے لگنے والے ہیں یار. یہ مجھے بتا دیں, لاہور پاکستان ہے, یہ مطلب آج ہمارے لیے تو ہے, آج کہتے حکمرانوں کے لیے نظامی صاحب اور جنرل صاحب, وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں پرسوں کہ لوگوں کی مٹی پلید کی جا رہی ہے. بھئی مٹی پلید تو ان کی ہو رہی ہے جن کے کرتوت ایسے ہیں. کوئی نیک پاک آدمی ہوگا, راجہ ظفراللہ کو کیوں نہیں لوگ حملے کرتے, رضا ربانی پر کیوں نہیں کرتے؟ غریب آدمی کی مٹی پلید ہو رہی ہے. ہاں یہ ہے بات. آپ دیکھیں نا, یہ آپ اصل بات کرتے نہیں. کیا یہاں بس اسٹوڈیو سے باہر نکلیں اور یہاں گلی میں جائیں, یہ ریلوے لائن کے ساتھ, آپ ناک پر رومال رکھ کے نہیں گزر سکیں گے, اتنا طوفان ہے. یہ تو حالت ہے. سر آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے لاہور ڈوب جاتا ہے. سر کارکردگی, اور ان کو دن میں تارے کیوں نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم کو؟ کون سا خوف لاحق ہے؟ آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ کو بتا دیا خوف کیا ہے. آپ یہ وقفے کے بعد آپ بھی جواب دے دیں کہ ان کو تکلیف کیا ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب. جی جنرل صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل رحیل شریف کے بارے میں یہ کیا آپ سچویشن ہے؟ یہ خواجہ آصف نے شوشہ چھوڑا تھا کہ جی وہ چلے گئے ہیں, جا رہے ہیں, ہو گیا ہے, دن پہلے معاملات طے ہوئے ہیں, طے ہو گئے ہیں. پھر کل انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ کچھ طے نہیں ہوا, نہ انہوں نے اجازت مانگی نہ انہوں نے دی ہے. اور سرتاج جی صاحب نے لڑکا لگایا کہ ان کو سعودی عربیہ نے آفر بھی نہیں کی. تو اس پہ اتنی ان کی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, آپ تو خود ایک دیکھیے وزیر دفاع کے یہ 2 بیانات, اور اس سے بڑا جوک جو ہے نا نظامی صاحب یہ ہے کہ پاکستان ابھی اس اتحاد کا حصہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب پہلے اس کی خبر آئی تھی تو ہمارے مشیر خارجہ نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بن گئے, ہم پتہ کریں گے کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد سے بات آگے نہیں چلی, اور ہمارے وزیر دفاع جو ہے بیان دے دیا کہ انہوں نے یہ جاب ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ ریئیکشن بڑا لازمی تھا اور بڑا نیچرل ریئیکشن تھا لوگوں کا, اور بڑا صحیح ریئیکشن تھا میری ذاتی نظر سے بھی. میں سمجھتا ہوں 2-3 وجوہات کی بنا پر. ایک تو ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سعودی عربیہ کا پیسہ ہے, سعودی عربیہ میں فورس کر رہے ہیں اس کو, بنا رہے ہیں اس کو, تو سعودی عربیہ کی پالیسی چلے گی نا. پھر آپ جنرل راحیل جتنا بھی تکڑے جرنیل ہوں گے, کام تو ان کو سعودی عربیہ کی مرضی سے کرنا پڑے گا. اٹس دی منی دیٹ راکس دی پیڈل. نمبر 1. نمبر 2, اتنی بھات بھات کی بولنے والے فوجیں, ان میں سے جو لڑنے والے ہیں سوائے پاکستان کے, ترکی کے اور کسی حد تک ایجپٹ کے, اور تو کسی کے پاس فوج ہے ہی نہیں ہے. ترکی کے اپنے مسائل ہیں, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, نہ ہم جا کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں. اور تیسرا سب سے بڑا ایشو دیکھیے کہ آپ نے یہ جو اتحاد ہے یہ اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک خاص جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کا اتحاد ہے. یہ جی ایک اسکول آف تھاٹ سے زیادہ غلام حسین صاحب یہ جو ولی ہے پرنس سلمان ہے, ان کی بو لجوی ہے, وہ کوئی گریجویٹ سعودی عربیہ کا ری اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جو یہ جو ہوتی قبائل والا مسئلہ ہے ان کو کرش کرنے یمن میں. دوسری طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے, جو لوگ ایران کے حق میں
وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، جو ایران کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم یا جنرل رحیل شریف کے مفاد میں؟ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیے حکومت پاکستان اس وقت ایسی جگہ پر کھڑی ہے کہ پاکستان کے بغیر الحمدللہ کوئی اتحاد مسلم ملک کا چل نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کو اور سعودی عربیہ کو کھینچ کھانچ کے لا کر اگر ان کی دوستی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ٹینشن کم کر سکتے ہیں، جس سے مسلم ورلڈ میں ٹینشن کم ہو سکتی ہے، جس سے سیریا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس سے یمن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. یہ فوج بنا بھی لے گے تو کریں گے کیا؟ لڑنا کسی کے ساتھ ہم نے؟ نہیں، دہشت گردی کے خلاف. کون سی دہشت گردی؟ ہر ایک کا جہاں دہشت جہاں ہو رہی ہے. ہر ایک کا دہشت گرد علیحدہ ہے. میرا دہشت گرد کچھ اور ہے، ایران کا دہشت گرد کوئی اور ہے، اسی طرح سعودی عربیہ نہیں، کا پر دہشت اگر گرد کچھ اور وہ ہے. اس میں ایران بھی شامل ہو، پاکستان بھی ہو، تو پھر کیا پرابلم؟ ہو نہیں سکتا. وہ دیکھیے آپ سوچ دیکھیں نا، یہ جو ایشوز ہیں وہ اتنے بیسک ہیں اور اتنے سویر ہیں، جس نے ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہے، ہم شاید اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیے پاکستان تو سفر کر رہے ہیں نا اس سے. جو پاکستان کے اندر ہم نے جو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیں سعودی بیکڈ ہو یا چاہے کوئی اور بیکڈ ہو. نہیں، یہ آپ بتائیں مجھے کہ جنرل رحیل شریف کی غلام حسین صاحب اور میں بڑی کئی دفعہ اور ساری قوم ان کی عزت کرتی بڑی، کہ انہوں نے بڑا نیکی کمائی. انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو بڑی یہ ہینڈل کام مکمل کر کے نہیں گئے، لیکن انہوں نے کافی حد تک کوشش تو کی ہے نا. کوشش تو کی، اور ایک خاص امیج بھی ان کا بن گیا، مور دین لائف سے آپ کہہ لیں. اب ان کو یہ نوکری اگر وہ یہ کریں گے تو یہ کافی ایک ڈاؤن ورڈ سلائڈ نہیں ہوگی. دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان آرمی کے بڑا اور کوئی عہدہ نہیں ہے. کوئی جتنی بھی بڑی فوج آ جائے کوئی عہدہ کوئی نہیں ہے. جو بھی جو عہدہ ہوگا اس کے بعد وہ غلامی کا عہدہ ہوگا. مان لیجیے میری بات، یہ نیٹو کی مثال دیتے ہیں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نیٹو از امریکہ. امریکہ کا پیسہ ہے، امریکہ کا فوج ہے. سوری، تو اس میں اگر پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہوگا تو فوج بھی پاکستان کی ہو، پیسہ بھی پاکستان کو، تب بات بنے گی. آپ نہیں تو فوج بھی ہوگی. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ تو سارے دیں گے نا. سارے نہیں دیں گے پیسہ. یہ ایشو یہ ہے نا جی. تو پھر یہ کنٹرول بس آپ تو پاس ایک ہوگا. پوزیشن لے لیتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. دیکھیے میں ڈٹ نہیں نہیں، رہا. یہ بڑی مجھے یونیک پوزیشن ہے. جنرل رحیل کی جتنی عزت میں کرتا ہوں، جنہوں نے جو جیسا آپ نے کہا ہم سب اس کے معترف ہیں کہ پاکستان کے بڑے عرصے کے بعد ایسے کمانڈر ان چیف آئے ہیں جنہوں نے بہت عزت بھی کمائی ہے ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر نہیں جی، بھی. میں ذرا اس کو اور طریقے سے سماپ کرتا ہوں. جنرل عاصم باجوہ ان کے امیج میکر تھے. ٹھیک ہے. ٹویٹیں کر کے اور سارا کچھ کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیا، اور خود ہی واز اے نیچرل ہمسیلف، کہ ایک قسم کی انہوں نے ایک مقابلے کی دوڑ لگتی تھی بٹوین سیاسی حکومت اینڈ دی آئی ایس پی آر. اتنا امیج بنا کے اب لوگ کہتے ہیں یار پھر آخر تو نوکری پیشہ ہی جرنیل نکلا نا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ جنرل رحیل ابھی اس سارے اس کے بعد ایسا کام کریں گے. کوئی اگر کہیں تھا بھی تھوڑا بہت تو پیچھے ہٹ جائے گا. میرا خیال طبیعت صاف ہو گئی ہوگی. جی میں سمجھتا ہوں بالکل. He will not join. He will not join. I don't think so. کیوں غلام حسین صاحب؟ نہیں تو وہ مطلب ہے کہ لوگ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ رحیل شریف نے نعرے بڑے لگائے کرپشن کے خلاف، تو کیا کیا؟ یار یہ ان کا کام نہیں ہے. غلام حسین کیا تو ان کو بیان کر دیتے تھے؟ وہ دہشت گردی نہ کا دیتے خاتمہ بیان. کریں، ان پر کون سی تلوار بیان دیتے تھے جسٹ ٹو پلے ٹو دا گیلری. ایک چیز دیکھیے، ایک چیز تو انہوں نے کی ہے نا. وہ انہوں نے جو بھی بیانات دیے یا نہیں دیے، پاکستان کے مسائل آپ نے لا کے کھڑکی کے سامنے رکھ دی. ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے ہمارا. اس کو اب مانے یا نہ مانے، اب ختم کرنا اس کا کام نہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور شاید ان کو بیان نہیں دینا. اگر وہ ناز ہی سارا کچھ کرتے تو یہ پاکستان کے مسائل اتنے کھل کے سامنے نہ آتے. اب اس حکومت کو جو بھی ہماری سیاسی حکومت آئے گی وہ ٹیکل کرنا پڑے گی. کانٹ پٹ دم انڈر دی رگ. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے مجھے، بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں پروگرام میں اپنے کہ جنرل رحیل شریف اس کے باوجود کہ کہتے تھے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اور ہو بھی گئے، لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ہی وانٹڈ این ایکسٹینشن. نواز شریف نے دی نہیں. دیکھیے آپ کی، اور میں خیال ہے یو آر دی فرسٹ ون جس نے یہ سٹوری بریک کی تھی یہاں پہ کہ ایکسٹینشن کی بات چیت شروع ہو گئی، چل رہی ہے. اٹس آن دا ٹیبل. کیا ہوگا آگے سے آپ کی، آئی ایم شیور آپ کی بڑی انفارمیشن تھی اس سلسلے میں. میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چاہتے تھے تو اچھا نہیں تھا، اور حکومت نے ان کو آفر کی تب بھی اچھا نہیں تھا. کیونکہ آپ نے جنرل کیانی کا اشر دیکھ لیا کیا ہوا ہے. پھر ایک آدمی کی کوئی بھی دنیا کا آدمی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑا لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے ایک لمیٹیشن ہے. سال 2 سال 3 سال سے زیادہ، پھر اس کے بعد اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے. اچھا جی، ایک اور بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آج وہ جنرل کیانی کے برادران نے ان کا امیج بہت خراب کیا. یہ بات تو ٹھیک ہے، ایکسٹینشن بھی شاید نہیں لینی چاہیے تھی. لیکن یہ کہنا
کہ جنرل کیانی نے کچھ نہیں کیا No, پاکستانی no, no, فوج sir, میں. no. جنرل میرے کیانی خیال نے سے جو کام کیا ہے نا سر، پاکستانی فوج کی جہت بھی بدلی، انہوں نے ٹیررزم کے خلاف جنگ بھی انہوں نے شروع کی، نہ صرف شروع کی بلکہ اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا سوات پہ. سوات نے پہنچایا، ساؤتھ وزیرستان تک پہنچایا. اور یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ جو ضرب عضب کے لیے فورسز پوزیشن تھی، اور یہ میں بھی جانتا ہوں اور یہ بھی آپ کو میں حقیقت بنانا چاہتا ہوں کہ جنرل کیانی نے نواز شریف جب پرائم منسٹر جب الیکٹ ہو گئے تھے تو بیفور ہی ٹک اوور جنرل کیانی یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے لا کے میاں نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں چلا جاؤں گا اس آپریشن کے لیے، اس کے نقصانات 1 2 3 یہ ہوں گے، ہمیں مجھے آپ کو 4 ہفتے دینے پڑیں گے، ویل گو ان فار دس آپریشن اینڈ ویل فنش دس آپریشن دس ٹائم. نارتھ کے لیے بھی تیار ہو کر گئے تھے سارا. بہت زیادہ کام ہے ان کا، جنرل کیانی کا بہت زیادہ کام. اور جنرل صاحب معاف کرنا، یہ تو آپ کی فیلڈ ہے اور سیاست اور صحافت کے یہ جی مانتا ہوں. سینئر ہے. آپ کا شاگرد ہوں میں تو. نہیں میرے میں نے کبھی میں تو اب دونوں کے آگے مجھے ویسے ہی- آج یہ کوئی مزاحیہ موڈ چ نا ویسے. مجھے یہ بتائیں، جنرل رحیل شریف صاحب کا قوم تو ان کے ساتھ ہے، فوج ان کو ہیرو مانتی ہے، ہم پورے مانتے ہیں اور انہوں نے کام بھی کیا اور وہ بے ایمان بھی نہیں ہے. لیکن جس حالت میں چھوڑ کے گئے، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے کہ انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. وہ چھرا ہم ڈھونڈیں گے کہ انہوں نے کون سا میں اگر آپ کہیں تو اور میں آپ ان کے کو مخالف یہ بتا- کہتے ہیں کہ انہوں نے ماحول بنایا، لوگوں کی توقعات آسمان پر لے گئے. اب ان کی وجہ سے قوم جو تھا مایوسی میں پھیلی ہوئی ہے نا. اور وزیر مشیر یہ کہتے ہیں کہ اب دسمبر نکل جائے گا، اب یہ نکل گیا، وہ تو الگ بات ہے. ابھی ہم نے اور کوئی ڈسکس جنرل کرنا صاحب ہے. میں ایک اور بات آپ سے ابھی کریں گے. وہ فوجی عدالتوں کے بارے میں اور رانا ثناء اللہ نے جو کنفیوژن پیدا نہیں ابھی کرنی ہے بات، لیکن اب وہ رحیل شریف صاحب کی ٹینیبل پوزیشن نہیں ہے، نہ سوریاں دا ہوئی نہ ماپیاں نے رکھی، یعنی وہ یہ بات ٹھیک ہے آپ. اینی وے وی ول کنٹینیو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب کی فکر کر رہے ہو؟ یہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کا مسئلہ یہ 2 سال کے لیے سنسٹ کلاس تک ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ رانا ثناء اللہ کو اس کو بیڈ ماؤتھ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ بیکار تھیں، یہ تھے وہ تھیں، دے ڈid not serve their purpose. اور آج وہاں کھاریاں اور جہلم میں آرمی چیف گئے تو وہاں سوال ہوئے ان سے کہ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، یہ اخباری اطلاعات جی کے جی مطابق کیا ٹی وی کے مطابق میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ جوان افسر نے پوچھا ہے کہ سر یہ جو پاکستان آرمی نے ذمہ داری لی تھی، آپ نے 274 مقدمے بھیجے گئے تھے ہمارے پاس، سب کے فیصلے ہو گئے ہیں، سزائیں ان کو ملی یا نہیں ملی الگ بات ہے. یہ فوج نے اپنا کام کر دیا جن کو ملا تھا اس کو. تو اس پہ رانا ثناء اللہ کو کیا اختیار تھا کہ کہنا شروع کر دے کہ انہوں نے کام نہیں کیا اپنا پورا اس کا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ خود یہ بات نہیں کر سکتے، میری یہ ذاتی رائے ہے. نہیں وہ اکیلے نے نہیں کی، ساری حکومت نے کی. غلام حسین صاحب میں نے تو اپنا جو کالم لکھتا ہوں اس میں میں نے لکھا یہ ٹھیک ہے، کہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس کی اکیلے تو کوئی حیثیت نہیں نا یہ بات کرنے کی. His bosses must have told him. وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ اب وزیر ضرورت قانون- نہیں ہے. اس کے بعد دوسروں کیا ہے کہ ابھی فوجی عدالتوں کی دوبارہ ان کو آگے لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا موقف ہے. اور اٹ ہیز ناٹ ہیلپڈ ان کربنگ اینڈ کریشنگ ٹیررزم. پھر بعد میں جب ان کے اوپر کوئی گڑا پڑے تو یہ مکرے. اب سارے مکر گئے اس بات پہ. دیکھیے ایشو 2 اس میں اچھا جی، میں اس سے پہلے کہ اس ایشو میں غلام حسین صاحب اور میں یہ ڈسکس کر رہے تھے، یہ بتائیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کی کیبنٹ میٹنگ ہو، ان کی اور ان کے اپنے ساتھیوں کی میٹنگ ہو تو خوشامد کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فوج کے اندر کیا کلچر ہے کہ جی وہاں لوگ کھل کے سوال پوچھتے ہیں آرمی چیف سے؟ سر یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یو ہے بین کور کمانڈر. کیونکہ آج یہ پہلی دفعہ ایئر ہوا جی ہے. میں اسی لیے یہ میں 2 چیزیں میں بتا جاننا چاہ رہا تھا. جو ہے نا فارمیشن کمانڈرز کور کمانڈرز کانفرنس جہاں پہ ہے، وہاں تو چیف آف آرمی اسٹاف سینئر امنگ دی ایکولز، اور وہاں پہ بڑی تفصیل میں ہر بات پہ He is the first among equals. وہ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں When it comes to the جوانز اینڈ ٹروپس، ہاں. جب چیف ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ کسی جوان کو آپ روک نہیں سکتے. اس کے جو دل میں آئے گا بولے گا، وہ بات کرے گا چیف سے اپنے. وہ اس کا چیف ہے، اس چیف نے آرڈر پہ اس نے جان دینی ہے. اس نے جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ بھی کبھی لیگل لپٹی نہیں رکھتے، بول دیتے ہیں چیف کے سامنے جو بات ہوتی ہے.
سین آفسر تھوڑا ہوتا ہے کہ بھی کسی پردے میں رہ کے بات کر لیں چیف کے ساتھ, چھوڑتے نہیں اس چیز کو چیف کو. سر آپ کو میں ایک تھوڑا سا ذرا واقعہ سنا دوں, غلام حسین صاحب کو پتہ ہے, یاد ہے آپ کو جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھاری مینڈیٹ سوار تھا, جی 98 کی بات کر رہا ہوں میں, 98 99 کی, اس زمانے میں وہ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین بن جائیں گے یا کیا ہو جائے گا. تو 12ویں ترمیم جو لا, تو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی ان کی, تو خورشید قصوری صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کوئی, میرے اخبار تھا اس نشر اس کا اداریہ, کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس پہ انہوں نے ان کو بڑا سخت کا, اور خورشید قصوری صاحب کو وہیں ہاتھ سے ریزگنیشن لکھ کے دینا پڑا. تو یہ بڑی مطلب میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں اس کو اگر آپ کمپیئر کریں, میں اس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ ایسے سوال کرتے ہیں تو کیا فوجی افسروں کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کی ترقی ماری جائے گی؟ کیوں ماری جائے گی؟ وہ اپنے لیے اس بات تو نہیں کر رہا نا, وہ تو جو فوج میں ایک پلس ہے, یا فوجی جوان کو ہوگا کہ اس کے خلاف جواب طلبی ہوگی؟ نہیں, میرے تو سنا بڑا اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے فوج میں. ڈسپلن سخت ہے, ڈسپلن اپنی جگہ ہے. ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ آپ بات مت کریں, ڈسپلن یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے آپ بات کریں, کیونکہ جب آپ جو آپ کو آرڈر دیے گئے وہ اب ایک ہے. ہاں ڈسپلن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے بحث کر لی, اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج میں رہا ڈسپلن تو ہماری سیاسی جماعتوں میں جس طرح خوشامدی ہوتی ہے وہاں. اوئے ہوئے خدا کی پناہ, جو خوش آمد ہوتی ہے فوج میں جب ایک دفعہ ویسے حکم مل گیا 2-3 نا, آدمی ہیں میں نے دیکھا وہ نہیں کرتے, ایک مشاہد حسین سید اور ایک طارق فاطمی جی, اور چودھری نثار علی خان. فراج آپ بھی اسی طرح یہ کامیڈی جو کر رہے ہیں, سیریس پروگرام کر رہے ہیں. ہم سارا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ جو قوم کی پلس ہے. اگر ہم اچھا جنرل صاحب کا وہ موضوع پہ واپس آ جائے نا, نہیں یہ 2-3 آپ اگر میں بات کر رہے تھے قطع کلامی کے لیے میں معذرت. جی سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رانا سلطان نے بات کی ہے یہ ان کی اپنی بات نہیں تھی, یہ آواز اٹھائی گئی تھی. وجہ کیا تھی اس کے؟ دیکھیے آلریڈی جو فوجی عدالتیں ہیں ٹرنکیٹڈ ہیں, ان کو یہ صوبائی حکومتیں اپنی مرضی کے کیسز فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتی ہیں, وہاں سے مرضی کے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں, وہ تو چھن کی عدالتوں, پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اپیل بھی موجود ہے, اسی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں, تو فائل گئے صرف 12 لگے ہیں نا. ایک تو فوجی عدالتیں آلریڈی ہینڈی کیپڈ ہیں, ہیمسٹرنگ ہیں اس لحاظ سے. دوسرا ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کل کو کہیں آگ چلتے چلتے ہمارے گھر نہ پہنچے. اگر اب یاد ہو جب پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا تو اسد وزاری صاحب نے بیان دیا تھا کہ میاں صاحب خیال رکھیں ہم بھی اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں. یہ تو ڈر ان کو صرف اس چیز کا ہے کل کو یہ اس میں آ کے نہ پھنس جائیں ہم کہیں آ کے بیچ میں. اور ایشو دیکھیے بہت سیریس ہے. ایشو سیریس سے یہ ہے کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے اٹ از سو لیتھارجک, ٹوٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھوے کی چال پہ چل رہا ہے, دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوئی ہے. اٹ از ناٹ ڈائنامک, اٹ کی ناٹ بیٹ دی چیلنجز آف ٹائم ایٹ دس پوائنٹ ٹائم. اس کو آپ کو اپنے وقت کے مطابق اس کو تیار کیجئے تاکہ ہمارا سوال. لیکن آپ بتائیں 2 سال کاٹنے کے بعد پتہ یہ کوئی اپنا تعزیری نظام کو, کوئی جوڈیشل نظام کو کم از کم دہشت گردی کے کورٹس کو افیکٹو بناتے ہیں انصاف کے معاملے کو, تو پھر فوجی عدالتوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن انہوں نے 2 سال میں they have not moved a finger towards اور سر ظلم دیکھیں, reform. اب وہ ختم ہو گئی ہیں 7 جنوری کو, اب ان کو خیالات بحث چل پڑی اس کے اوپر. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے حکومت کو کہ یار یہ ختم ہونے والی ہیں, اگر آپ نے نئے کرنا ہے تو بات کریں لوگوں کے ساتھ. آج خورشید شاہ صاحب کو بھی غصہ چڑھ گیا ہے, شاہد قریشی صاحب بھی غصہ چڑھ گیا ہے. یہ 6 مہینے پہلے کہاں بیٹھے ہوئے تھے, حکومت سے کیوں نہیں پوچھا کہ بھئی ابھی کیا ہو رہا ہے بتائیے ہمیں؟ انہوں نے کبھی حکومت سے اس بارے میں سوال نہیں ہر کیا. دفعہ پوچھتے ہیں, معاف کرنا, لیکن حکومت کو کوئی موقف نہیں ہے, ہر چیز کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس دیکھیے اور اپنی مرضی کی. غلام حسین صاحب میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان میں نہ تو وزیر اعظم صاحب آتے ہیں پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی والے آتے ہیں, خورشید شاہ آتے ہیں, لیکن کھینچا تانی میں سر ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے نا ان کا. پارلیمنٹ کا نہ کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے, نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم سے بحث ہوتی ہے, نہ یہ حکومت کی اور نہ ہی اپوزیشن کی یہ پرائیورٹیز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ نہیں ہے آپ نام جمہوریت کا یہ ہے کہ پرچی ڈال کے الیکٹ ہو کے آ جاؤ, بعد میں مزے اٹھو. اور دیکھیے نا ابھی فوجی عدالتوں کا ہی آپ سسٹم کو دیکھ لیجئے. خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی 6 پوائنٹس پیش کر دی پی ٹی آئی نے. آپ فوجی عدالتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈان لیکس کا کیا ہوا ہے اس پر بھی سوالات ہوئے ہیں آرمی چیف سے. ڈان لیک وہ ہو جائے گا ٹھیک, آپ فکر نہ کریں. کچھ سرکاری افسر جو ہیں وہ عمایدین کہہ لیں, وہ کچھ پھائے چڑھ جائیں گے. نہ اس سے کوئی نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. آپ کیا یقین دلاتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا؟ نہیں تو اگر آپ مریم نواز یا دوسرے جو سیکرٹری صاحبان ہیں
یا جو وزیر اعظم کے سیاستدان تو ایک قربانی کا بکرا بن گیا نا جس کا نام پرویز رشید. نہیں جی یہ آپ کدھر ہے جی؟ میں نے کہا سینیٹر بیٹھے ہوئے ادھر. جس نے یہ بریچ آف نیشنل سیکورٹی کی ہے ان کے گلے میں بندہ ڈالے نا. آپ یہ چھوٹے بکرے جو سرکاری یہ ٹیڈی بکرے جو ہے نا ٹیڈی بکروں کی قربانی نہیں ہو دے رہا رہی. ہوں کہ بعض سرکاری ٹیڈی بکروں کی قربانی جائز ہی نہیں ہے. جو ہے دسو جی اس پہ بعض سرکاری افسر سیک ہو جائیں گے, یعنی چھوٹی بکریاں جو ہیں سیک ہو جائیں گے, بکرے بچ جائیں گے. یہ ہونا نہیں ہے بس. اور اس سے جنرل صاحب آپ چھوٹی بکریاں جو ہیں ٹیڈی بکریاں نہیں وہ پہاڑی جو چھوٹے چھوٹے ان کی قربانی قبول کر کے فوج خوش ہو جائے گی. یہ جو آج سوالات کر رہے ہیں آرمی چیف سے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو یہ ٹیڈی بکرے یا ٹیڈی بکری جو چھوٹی ہے اس کی قربانی ہوگی یا بڑے بکروں کی, یہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہا. یہ ڈان لیگ میں میرے خیال سے کوئی بلڈ لیٹنگ ہوگی, دیٹس آل. دیکھیے حکومت کو کیوں جی اس سے کوئی سیٹسفائی ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے معاملات صحیح طریقے سے حل ہوں گے. دو ایشوز ہیں اس کے اوپر. ایک تو آپ نے فوج کو سیٹسفائی کرنا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کی اور پرائم منسٹر آفس کی کریڈیبلٹی کو آپ نے بحال کرنا ہے. آپ نے اپنے قوم کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی. اگر آپ کے پرائم منسٹر کی یا پرائم منسٹر آفس کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہاں سے وہ کس سے ہوگی خبریں بن کے نکلتی ہیں. دیکھیے جو بھی اس میں ملوث ہے, وزیر ہے یا آپ کا خیال ہے پرائم منسٹر انوالوڈ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا پرائم منسٹر انوالوڈ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیے کریڈیبل نہیں تو ان کی مرضی کے خلاف پی ایم ہاؤس سے کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر ان کی مرضی آپ بہت ہی سادہ ویسے معاف کر رہے ہیں آرٹیلری میں رہے نا دور سے گولا باری. یہ تو کسائی ہے نا, ہر وقت کہتے ہیں قربانی دیتے رہو, بس خود ہی چورا پھیر دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ تو کرنا پڑے گا حکومت کو. میں تو کہتا ہوں کہ گندا خون جو ہے نا اس کو جب تک نہ بہایا جائے. بہت ان کا ذرا غصہ زیادہ. یہ ہمارا خیال تھا یہ ٹویٹس کا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن جو میجر جنرل آصف غفور آئے ہیں, نئے جو ڈی جی ایس پی آ رہا ہے, آج انہوں نے سی او ایس کے بہاف پہ کی ٹویٹ. ویسے بڑے فعال اور بڑے پڑھے لکھے میں نے دیکھے. نہیں تو یہ ٹویٹ ہے یہ کہتے ہیں یہ کہ جی پاک فوج جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کی عزت وقار اور اعتماد جو ہے اس کو ایسی پرفارمنس جو بے لوس ہو اور ڈیوٹیاں جو ہیں اپنی فرائض اندام دے کے اور قربانیاں دے کے اس کو اپہولڈ کیا جائے گا. یہ مطلب کیا ہے سی او ایس کے اس بات کا؟ دیکھیے ایک تو بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے اپنے آپ کو منوائیں گے اور کام ہم قوم کی خدمت میں کریں گے. تو بڑے سادہ سا اس کا ترجمہ ہے. تھوڑا سا اگر اور ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں تو ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے فوج کو جہاں بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے کام سے لوگوں کو بتائیں گے کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے غلط کی جا رہی ہے. بات یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل راحیل نے اٹک میں ایس ایس جی کے پاس جا کر یہی بیان دیا تھا کہ اب ادارے کی عزت و حرمت پہ ہم عرف نہیں آنے دیں گے. اور یہ سکت آیا تھا جب یہ فوج کے خلاف بات چیت شروع ہو گئی تھی, اور جب آئی ایس آئی پہ الزام لگا تھا جنرل راحیل چل کے گئے تھے ڈی آئی ایس آئی کے پاس خود جا کے. وہ جب حامد میر کے پاس میاں صاحب گئے تھے تو یہ رائے تھے. تو آرمی چیف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ اس کے رینک اینڈ فائل کو یقین ہو کہ یہ فوج ہی کے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک امپریشن یہ دیا جا رہا تھا, حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی ایکسپرٹ تو ہے نا, یہ آپ تو مانیں گے میری بات. امپریشن دینے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ جنرل قمر باجوہ ہمارا آدمی ہے, یہ ساڈا بندہ ہے. ساڈا بندہ. اچھا یہ جو ایک تو جنرل قمر باجوہ کے ٹویٹ سے مجھے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے کام سے کام رکھیں لیکن ساڈو چھیڑو نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو سارا قصہ ہوا ہے, جس طرح میٹنگ ہوئی پی ایم ہاؤس میں اور اسرٹ کیا کور کمانڈرز کی میٹنگ نے بھی ریکارڈنگ ملٹری کورٹس, آئی تھنک میاں نواز شریف کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ نو ملٹری چیف از اے واک اوور. بالکل میرے خیال سب سے زیادہ احساس تو ان کو ہونا چاہیے. لیکن میں مطلب آپ سے بھی اور جنرل صاحب سے بھی, چونکہ اب یہ جب یہ کور کمانڈر تھے وہ تو اب پیچھے رہ گیا نا, اب یہ سویلین کور کو جو لیڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر 5-10 شو میں تو ان کا جانا فرض ہے, اتنے پاپولر ہے. ان کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے آج. اچھا یہ علی مجھے مہمانوں کو تو معاف کر دیا کرے. نہیں یہ اب چھوٹے ہیں یا بڑے مجھے نہیں پتا, بڑا تھوڑا سا میں کچھ اور بات کرنے لگا ہوں, آپ مجھے ڈیٹریکٹ نہ کریں. سوری. ہاں ذرا یہ میری بھی بات سن لے. یہ جو فوج کی کردار کشی یا فوج کے اوپر حملے اور یہ سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو,
فوج کو گالیاں دینے کا جو فرض ہے، یہاں کچھ لوگ جو گماشتے ہیں انڈیا کے اور ہم پاکستان کے مخالفوں کے، ان کو نکیل ڈالنا کس کا کام ہے؟ ان کو آج تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ نکیل ڈالی تو کوئی ہے یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، کیا ہے یہ کس نے اٹھایا جی؟ کس نے اٹھایا؟ آپ خام آئیے کون الزام ہے؟ نہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے سب۔ مسنگ پرسن یہ جتنے بھی اٹھائے گئے ہیں یہ خاص نقطہ نظر کے لوگ ہیں اٹھائے گئے ہیں، لبرل لوگ، لبرل اور لبرل کا پہلے آپ نے مولویوں کو اٹھایا ہم نے تو کسی کو نہیں اٹھایا کے نام پہ، اب آپ لبرل کے پیچھے پڑ نہیں، لبرلز کو فوج کیوں اٹھائے گی یہ بتائیے نا، فوج کو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ یہ کس نے فوج کیا کا پھر؟ بات نہیں، فوج کو بھی گالیاں دیتے رہے ہیں، تو یہ گالیاں یہ دیتے تو رہے۔ دین کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کیا آپ ایشو پاکستان کی بات کی مسنگ پرسنز کی انہوں نے۔ ایشو یہ بات ہے، ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھا ہے جو شاید اس سے پہلے اس قابل گرفت نہیں آیا آپ کے سے۔ فوج کو تو ہمیشہ گالیاں پڑتی رہی ہیں اس مسئلے کے اوپر، پرسنل فوج کو کیا تکلیف ہے کہ اسلام آباد سے لوگ اٹھا لیں گے اس چیز کو؟ کیوں اٹھائیں گے؟ اچھا جنرل صاحب، اب یہ اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے، اب آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر۔ It's a pleasure. لیکن جب تک آپ فوج اور پاکستان کو گالیاں دینے والوں کو نکیل نہیں نہ ڈالیں گے، یہاں امن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو پتہ نہیں غلام حسین صاحب آپ خود ہی بناتے رہتے ہیں ہوائی کے لیے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ غلام حسین صاحب آج بہت اگریسو موڈ میں، اور اپنے مہمان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کی پاپولرٹی کی بات کی یار، تو ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کی جھوٹ کے بارے میں جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ بھی بات کی، کچھ ہم نے تھوڑی سی بات سارے سڑک بھی شروع ہو جائے شریف پرائم منسٹر کی، جنرل غلام مصطفیٰ ریٹائرڈ نے بڑی اچھی بات کی کہ نہ ان کو ایکسیپٹ کرنی ہے، اور شاید اب وہ کریں بھی نہ ایکسیپٹ۔ اور باقی یہ ہمارا سب کی رائے یہ ہے کہ فوج نے یہ فوجی عدالتوں کے بارے میں اپنے آپ کو اسرٹ کیا کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، وہ اپنا کام کریں، اور سویل اپنا کام کرے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے روڈ ریٹ کھانے کی بجائے۔ ناظرین، خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔